بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم انوالہ واتم برہانہ بحمد الصلاۃ اور حضور سرور کائنات مفخر محتاط زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے جناب علامہ صاحب نے بڑا ہی پرمغز بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے ان سے سنا اللہ رب العزت ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھ سے بعد بھی قبلہ علامہ صاحب موجود ہیں، وہ بھی آپ اپنی باتوں سے مستفید فرمائیں گے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ صرف 10 یا 15 منٹ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی کے اندر ہی اپنی بات کو مکمل کروں، زیادہ وقت نہ لگتا. آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، بخششوں والی رات ہے. اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. کتنے؟ 300 دروازے کھول دیتا ہے. اور مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے جیسے بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت آج کی رات ہر بندے کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگ ہیں. اور وہ چند لوگ کون ہیں وہ بھی ہمیں سن لیجیے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے سینے میں، جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہو، جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں کینہ ہو، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات بخشتا نہیں. باقی سب کو رب بخش دیتا ہے. یہ چند لوگ ہیں انہیں آج کی رات کی بخشش نہیں ملتی. لیکن اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرمانے والا ہے. باقیوں کو تو اللہ رب العالمین آج کی رات بخش دیتا ہے. لیکن فرمایا یہ جو لوگ ہیں جو بد نصیب بدبخت ہیں کہ جن کی بخشش آج کی رات میں نہیں آتی، تو رب فرماتا کہ یہ بندے بھی سچے دل سے آج کی رات میری بارگاہ میں توبہ کر لیں، فرمایا میں ان کو بھی معاف کر دوں گا، یہ بھی بخشے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کریں.
شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مشرک ہے، مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھتا ہے، میں رب اس کو نہیں معاف کرتا، لیکن اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کروا دیتا ہے، ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. تو جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہے، اگر یہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ کینہ ہے کیا؟ کینہ ہے کیا؟ کینہ کہتے کسے ہے؟ کینہ یہ ایک روحانی بیماری ہے. جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے، ظاہری بیماری ہوتی ہے، اسی طرح باطنی بیماری بھی ہے. ظاہری بیماری لگے تو انسان کا جسم خراب ہوتا ہے، اور اگر باطنی بیماری لگ جائے تو انسان کی روح خراب ہو جاتی ہے. تو کینہ یہ باطنی بیماری میں سے ایک بیماری ہے. کینہ اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کی دشمنی کو پال کے رکھنا، لیکن ظاہر نہ کرنا، دل کے اندر چھپا کے رکھنا، اور جب وقت آئے تو پھر اس سے بدلہ بھی لے لینا، دشمنی کو ظاہر کر دینا. اس کو کہتے ہیں کینہ. کہ دل کے اندر دشمنی ہے، دل کے اندر بغض ہے، نفرت ہے، لیکن ظاہر نہیں کر رہا. ظاہری طور پہ وہ ہمدرد بنا ہوا ہے، ظاہری طور پہ وہ غمخوار بنا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر دشمنی بال کے رکھی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں کینہ. تو آج کی رات اس کینہ پرور کی بھی بخشش نہیں ہے. اور یہ کینہ کتنی بری بیماری ہے، کتنی بڑی بیماری ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس چند لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان، سانس کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے. اور پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور بات یہ ہے کہ ہم چند لوگ حج کرنے کے لیے نکلے تھے اور سفر جاری تھا کہ سفر کے دوران ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا. اب اندازہ لگے کہ سفر حج کے لیے کتنا بڑا سفر ہے، کتنا بابرکت سفر ہے. تو سفر کے لیے حج کے لیے کہا ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا. ہم نے اس کو غصہ دیا، کفن پہنایا، قبر کھودی اور دفنانے لگے. تو کہا ہم نے دیکھا وہ ساری قبر سانپوں سے بھر گئی، قبر کے اندر سانپ ہی سانپ ہے. ہم نے اس قبر کو بند کیا، دوسری جگہ جا کر قبر کھودی، اس کو دفنانے لگے، وہ بھی قبر سانپوں سے بھر گئی. عرض کرتے ہیں حضور نے ہم بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ کے باغی میں حاضر ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ جو بھی قبر کھودتے ہیں وہ سانپوں سے بھر جاتی ہے. اور فرمایا اس کو اسی طرح سانپوں والی قبر میں دفنا دو، اس کو اسی طرح دفنا دو، اسی قبر میں. پوچھا حضور معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کو عذاب مل رہا ہے؟ کہا سنو، اس کو، اس بندے کو یہ عذاب اس لیے، اس وجہ سے مل رہا ہے، اس سبب سے مل رہا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ تھا. اس کے دل میں کینہ تھا، مسلمانوں کو اپنے بھائی کے بارے میں کینہ رکھتا تھا. اس کینے کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. یہ آپ نے 2 قبریں کھودی ہیں، اگر ہزاروں قبریں کھودیں گے ہر قبر کے اندر سانپ نکلیں گے، کیونکہ اس کے دل میں مسلمانوں کا کینہ تھا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ کینہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کو، اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھنا چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے خلیفہ ہارون رشید اس کو فرمایا کہ تم وقت کے بادشاہ ہو، حاکم ہو، تمہارا چہرہ خوبصورت ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو قیامت والے دن تمہارا یہ خوبصورت چہرہ
جہنم کی آگ میں نہ چلے، تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت قوم کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا میری نصیحت یاد رکھو، میں جب تم صبح کرو تو اس حال میں صبح کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہ ہو، کینہ نہ ہو تو بچ جاؤ گے، محفوظ رہ جاؤ گے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے اگر تمہارا دل کینے سے پاک رہا۔ تو جس کے دل کے اندر کینہ ہے وہ بندہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، قیامت والے دن بھی ناکام ہوگا اور اس کو عذاب جہنم دیکھنا پڑے گا۔ پھر حضرت ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بندوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، 3 بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کون سے 3 بندے ہیں؟ نمبر 1 میں حرام کھانے والا، جو حرام کماتا ہے حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3 میں چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، جو مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ رد کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3 میں جس کے دل میں، جس کے سینے میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحمیل، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، علماء اہل سنت۔ یہ 3 بندے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے دل کے اندر کینہ ہے۔ میرے پاس باقی رہ گیا 5، آخری بات پر کر کے بات ختم کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب دل میں کینہ ہو تو پھر یہ عذاب ملتا ہے، لیکن اگر دل کینے سے پاک ہو تو پھر کیا ملتا ہے؟ پھر انعام ملتا ہے، اور انعام بھی کیسا؟ کتنا بڑا انعام سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آئے گا اور وہ جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جنت ملے گی کب؟ جی مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے۔ مرنے کے بعد جنت ملے گی، لیکن نبی کریم علیہ السلام دنیا میں فرما رہے ہیں ایک بندہ ابھی آئے گا، صحابہ سن لو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ جنتی۔ اچھا آپ اور میں کیا ہم کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے؟ قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ویسے اگر وہ بندہ اچھا ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، بہت صالح ہو، تو لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ بندہ بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، یار یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ لیکن یقینی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ آپ کہہ سکتے نہ میں کہہ سکتی ہوں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ علم نہیں دیا، آپ کو مجھے یہ علم نہیں دیا، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بندہ جنتی ہے اور یقیناً جنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ سارا علم عطا فرما دیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کال کا علم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آپ آنکھیں بند کر دیں یہ یقین کر لینا کہ میں جاہل ہوں۔ میں کون ہوں؟ جاہل ہوں۔ میں نے نہ قرآن پاک پڑھا ہے نہ میں نے حدیث پاک پڑھی، میں جاہل ہوں۔ یہ آنکھیں بند کر کے یہی کام دینا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے یا آپ کو کال کا علم نہیں ہے تو میں کون ہوں؟ جاہل ہوں۔ یہ میں کہوں یا کوئی اور کہے
یہ آنکھیں بند کر دیں یقین کر لیں یہ بندہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جن کو رب کائنات نے آج کا نہیں، کل کا نہیں، دیوار کے پیچھے کا نہیں، قیامت کا نہیں، بلکہ قیامت کے بعد کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ قیامت کے بعد کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ آپ مانتے میں جانتا ہوں جو اس وقت موجود ہے اور جو قیامت تک قائم ہے، جو میرے امت میں جو پیدا ہو جو بھی پیدا نہیں ہے، میں سب کو جانتا ہوں کون میرا کلمہ پڑھے گا اور کون میرا کلمہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو مجھے نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہیں تو کسی کو نہیں دیا۔ اور آپ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، رب نے اپنے محبوب کو سارا علم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بندہ ہے اس کے داڑھی مار پہ وضو پہ پانی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے۔ اگلا دنوں پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر ایک بندہ ہے نا وہ جنتی ہے۔ ہمارے ہم نے دیکھا وہ کالا والا بندہ پھر آیا، وہ جو بندہ کالا وہی آیا۔ تیسرا دن ہوا میرے پاس 1 منٹ رہ گیا، بات مکمل کر دیا۔ تیسرے دن ہوا پھر آپ ابھی جو بندہ ہے وہ جنتی ہے۔ تھوڑے دن بعد بندہ آیا، وہی بندہ آیا۔ مطلب 3 دن سے آپ ہمارے یہ جو آ رہے جنتی ہے، آ رہا ہے جنتی ہے، یہ آ رہا ہے جنتی ہے۔ صحابہ مطلب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دل میں اشتیاق پیدا ہوا یار یہ بندہ جنتی ہے جن کو نبی پاک نے 3 دن سے بشارت دے رہے ہیں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ لگتا کہ بہت بڑا عمل ہے اس کا، پتہ کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں، ہمیں بھی جنت ملے۔ ویسے تو سارے صحابہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ سارے صحابہ کیا ہے؟ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں، لیکن انہوں نے بات ہم تک پہنچانی تھی نا۔ اشتیاق پیدا ہوا، اب رات ہوئی تو ان کے گھر چلے گئے، کہا یار میں آج رات آپ کا مہمان کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے رات میں آ جائے کس میں دروازے کھلے آ جائے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں رات کو ان کے گھر چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، بستر لا کے وہ اپنی طرف پہ لیٹ گئے، میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ اب میں ساری رات جاگتا رہا، دیکھتا رہا کہ یہ رات پہنچیں گے، قرآن پڑھیں گے، صلاۃ اللیل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ فرماتے میں دیکھتا رہا، دیکھتے رہتے ساری رات گزر گئی، فجر کی اذان ہوگی، وہ صحابی سوئے رہے، فجر کی اذان لوگ اٹھے، فجر کی نماز جب پڑھی۔ اگلا دن ہوا، رات کے ٹائم پھر وہ ساری رات سوئے رہے، میں جاگتا رہا، دیکھتا یہ عمل کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ساری رات سوتے رہے۔ صبح کے فجر کی نماز پڑھی، پھر تیسری رات ہوگی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر ہم سو گئے، میں ساری رات جاگتا رہا، صرف یہ دیکھ رہے کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں وہ ساری رات سوئے رہے، فجر کی نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کے پاس سن رہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہم نے سنا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ جنتی ہے جنتی ہے، 3 دن فرمایا آپ نے۔ تو میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا، میں دیکھوں یہ عمل کون سا کرتے ہیں، لیکن 3 راتیں میں آپ کے ساتھ رہا، ساری رات جاگتا رہا، لیکن میں نے دیکھا آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، صبح کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رات کو کوئی عبادت کوئی عمل نہیں کرتے، مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے بات اس میں یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور سو جاتا ہوں، لیکن یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے نا جنتی ہونے کی، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مجھے یاد کرتا ہے وہ میرا عمل کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے بشارت دیا۔ پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ کہا سنو میرا عمل یہ ہے کہ میں جب صبح کرتا ہوں میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا، میرا دل کینے سے پاک ہوتا ہے، میرا دل کینے سے پاک ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج کی رات کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سینے کو، اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں، صاف کریں، دل کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک وہ جو بندہ جس کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہے، لیکن اگر آج ہم سچی توبہ کریں گے، اپنے دل کو صاف پاک کر دیں گے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رب کائنات ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اور ہمیں بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا دعا ہے رب کائنات اس کی اپنے پاک کو ہم سب کی ہماری آل اولاد کے لیے بخشش و نجات عطا کرے۔